یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں سلمان کو پسند کرتی تھی مگر گھر والوں نے کسی اور سے شادی کروا دی۔ 3 سال بعد میں نے شوہر سے طلاق لے کر سلمان سے خفیہ کورٹ میرج کر لی۔ میں پیٹ سے تھی جب پتہ چلا کہ سلمان کی موت ہو گئی ہے۔ میری ماں نے عزت جانے کے خوف سے میرے پہلے شوہر کو بلا کر بچہ اس کے حوالے کر دیا کہ جب تم نے طلاق دی تھی تو یہ پہلے ہی امید سے تھی۔ میرا بچہ اسی کے پاس پرورش پاتا رہا۔ ایک روز دستک پر میں نے دروازہ کھولا مگر گش کھا کر بے ہوش ہو گئی کہ سامنے تو یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں بہنوں میں بڑی بیٹی تھی۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکیوں کے رشتے زیادہ تر بچپن ہی میں طے کر دیتے۔ یوں ہمارے بڑوں نے بچپن ہی میں میرے رشتے کی بات سلمان سے طے کر دی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اتنا یاد ہے کہ پھپھا اور چند رشتے دار آئے۔ مجھے امی نے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے تھے۔ وہ عورتیں مٹھائی لائی تھیں اور میں مٹھائی کے ٹوکرے کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی کہ اب ڈھیر ساری مٹھائی کھانے کو ملے گی۔ میں ان دنوں 9 سال کی تھی جب میرے ابو گاؤں سے شہر منتقل ہو گئے۔ سلمان میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا۔ اسے دیکھ کر مجھے انجانی سی خوشی ہوتی تھی۔ وہ امی سے باتیں کرتے ہوئے مجھے کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا۔ میں سوچتی میرا ہونے والا جیون ساتھی کتنا خوبصورت ہے۔ ایسا حسین ساتھی تو خوش قسمت لڑکیوں کو ملتا ہے۔ میں پڑھائی میں کچھ خاص نہ تھی لہٰذا ایف اے کے بعد گھر بیٹھ گئی۔ انہی دنوں ہمارے برابر والے مکان میں نئے لوگ آئے جو کل 3 افراد تھے، بلکہ 2 کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کیونکہ گھر کے سربراہ نے دوسری شادی کر رکھی تھی اور وہ کبھی کبھار ہی گھر آتا تھا۔ ماں بیٹی تقریباً اکیلی رہتی تھی۔ ماں کا نام زبیدہ جبکہ لڑکی کا نام ماہرہ تھا۔ ایک روز میں نے چھت پر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اکھلا کر مسکرا دی۔ پھر حال احوال پوچھا۔ وہ کافی خوش اخلاق مگر معصوم صورت لڑکی تھی۔ جلد ہی میری اس سے واقفیت ہوگی۔ وہ زیادہ تر گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ اب میں بھی گھر میں بوریت سے بچنے کے لیے اپنی چھت سے ماہرہ سے باتیں کرتی۔ اس نے میٹرک کے بعد ہی سے تعلیم چھوڑ دی تھی۔ رفتہ رفتہ ماہرہ مجھے اپنے گھر کے حالات بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد انہیں گزر اوقات کے لیے خرچہ نہیں دیتے اور اس کی امی ہسپتال میں بطور نرس ملازمت کرتی ہیں۔ ماہرہ کی امی صبح جاتی تو رات 8-9 بجے گھر لوٹتی۔ جب کبھی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو سرے شام چلی جاتی اور صبح واپس آتی۔ اس دوران ماہرہ کو اکیلے ہی گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا کہ بیچاری کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ میری امی بھی افسوس کرتی کہ دیکھو ماں باپ کی ناچاکیوں میں بلا اس بچی کا کیا قصور۔ رات کو گھر میں اکیلے رہنا آسان نہیں۔ اس کی والدہ بھی 3-4 بار ہمارے گھر آئیں اور چند منٹ بیٹھ کر چلی جاتی۔ زبیدہ آنٹی میری امی سے کہتی تھی کہ روزی روٹی کی خاطر ان کو یہ اتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دن میں 12 گھنٹوں کی ڈیوٹی تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ گھر آ کر کھانا بنانے یا کوئی اور کام کرنے کی تو ہمت ہی نہیں رہتی۔ ماہرہ ہی کھانا وغیرہ بنایا کرتی تھی اور کبھی کبھی اس کی ماں ڈیوٹی سے آتے ہوئے بازار سے کھانا لے آتی تھیں۔ ماہرہ کی تنہائی کا خیال کرتے ہوئے امی نے بھی مجھے کبھی اس سے میل جول رکھنے سے نہ روکا۔ ہم چھت پر باتیں کرتی یا کبھی کبھار میں اس کے یہاں بھی چلی جاتی۔ جب بھی امی کچھ خاص بناتی وہ ماہرہ کو ضرور بھجواتی۔ کبھی میں اور کبھی وہ خود اسے دینے چلی جاتی۔ ایک روز جبکہ مجھے بخار تھا امی نے پلاؤ بنایا اور ایک پلیٹ میں ماہرہ کے لیے بھی ڈال دیا۔ تبھی ہمارے گھر پھپھو اور ان کی بیٹی یعنی میری ہونے والی ساس آ گئی۔ امی ان کی خاطر مدارت میں لگ گئیں۔ حبیب بھائی گھر پر ہی تھے۔ امی نے انہیں کچھ سامان منگوانے بھیجا اور ساتھ ہی کچھ یاد آنے پر کہنے لگی 1 منٹ رکو، یہ پلیٹ بھی لیتے جاؤ اور برابر والے گھر کا دروازہ بجا کر یہ دے دینا۔ حبیب ہمارا اکلوتا بھائی اور ان دنوں بی ایس سی کر رہے تھے۔ میرے والدین کی ساری توقعات انہی سے وابستہ تھی۔ اسے بھی بس دن رات پڑھائی سے ہی کام تھا۔ بتاتی چلوں کہ سلمان کو انجینئرنگ کرنے کے بعد ایک اچھی ملازمت مل گئی تھی مگر اس دوران میرے ابو اور پھوپھا میں جائیداد کے معاملے میں کچھ ناچاکیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ پھوپھا اب مجھے بہو بنانے پر خوش نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹے کے لیے کوئی زیادہ پڑھی لکھی امیر گھر سے یا جاب کرتی دلہن لائیں۔ پھوپھو اسی سلسلے میں بات کرنے آئی تھی کہ میرے شوہر کی یہ نیت ہے۔ خیر میں مطمئن تھی کیونکہ جانتی تھی کہ سلمان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھوپھو اگلے روز چلی گئی۔ ایک روز میں چھت پر گئی تو دوسری جانب جھانکا کیونکہ برابر والے گھر سے مجھے ماہرہ کی آہستہ آہستہ بولنے کی آواز سنائی تھی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں سمجھی کہ اس کے ابو ملنے آئے ہوں گے کیونکہ وہ بھی کبھی کبھار آتے تھے، لیکن ذرا دیر بعد جب غور کیا تو ان کے گھر سے حبیب بھائی کی آواز سنائی دی۔ اگرچہ
बहुत मदम थी। शायद कि दोनों गैलरी में बैठे थे। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया, लगा मेरा वहम है। उन्हीं दिनों अब्बू ने मेरा दोबारा कॉलेज में दाखिला करवा दिया और मैं कॉलेज जाने लगी। एक रोज़ कॉलेज से लौट रही थी कि अपने भाई को माहिरा के घर से निकलते देखा। मैं चौंक गई, सोचने लगी हबीब भाई का इनके घर के अंदर भी आना जाना। सोचा माहिरा ही से पूछूंगी। शाम को मैं छत पर गई तो माहिरा अपनी छत पर मौजूद थी। मुझे देखकर मंडेर के पास आ गई। मैंने बहाने से बात शुरू की, क्या आज आंटी घर पर हैं? वो कहने लगी, नहीं तो, वो ड्यूटी पर गई हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, मैंने हबीब भाई को तुम्हारे घर से निकलते देखा तो समझी कि शायद आंटी ने बुलवाया है। ये सुनते ही वो फ़ौरन बात को पलटते हुए कहने लगी, ओ हाँ, आज अम्मी देर से गई हैं। दोपहर के बाद उनकी ड्यूटी थी। दरअसल हमारी पानी की मोटर ख़राब थी और किसी प्लम्बर का पूछना था, इसीलिए मैंने बुलवाया था। मायरा का ये बयान सुनकर मैं खामोश होगी कि वो मुझसे पर्दा रख रही है। ताहम ऐसा होता था कि उसकी अम्मी कभी कभार हमारे घर आकर या भाई को घर बुलाकर कोई काम बता देती थी। मौसम सरमा आ गया। हबीब भाई पढ़ने के लिए छत पर धूप में जा बैठा। उन दिनों उनके पेपर्स होने वाले थे और वो कॉलेज नहीं जा रहे थे। घर में ही पेपर्स की तैयारी करना थी। जब कभी अम्मी अबू घर मौजूद ना होते और माहिरा छत पर आती तो वो उससे बातें करने लगते। एक रोज़ जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उन दोनों की आवाज़ सुनकर ठहर गई। सोचा देखूं तो ये मेरे भाई से क्या बातें करती है। जब कान लगाए तो माहिरा कह रही थी, आजकल अम्मी जब ड्यूटी पर जाती हैं तो बाहर से ताला लगा जाती हैं। उनकी अब्बू से लड़ाई हो गई है। उन्होंने अब्बू को मुझसे मिलने से भी मना कर दिया है ताकि वो कहीं मुझे अपने साथ ना ले जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ। घर के अंदर तन्हा रहने की बोरियत कम ना थी कि अब ये एहसास के ताले में बंद हूँ और भी परेशान रखता है। मुझे सख्त वहशत होती है। ताहम मेरे पास घर की एक और चाबी मौजूद है जिसका मेरी अम्मी को पता नहीं है। मैंने वो उनसे छुपा कर रखी है। ये चाबी तुम रख लो हबीब। अगर अम्मी की गैर मौजूदगी में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आवाज़ दे दूँगी। तुम थोड़ी देर के लिए ताला खोल देना। भाई कह रहे थे, और अगर किसी ने मुझे तुम्हारे घर का ताला खोलते देख लिया तो? इस पर वो कहने लगी, एक तो हमारी गली आगे से बंद है, कौन सा लोगों का यहाँ से ज़्यादा गुजर होता है। इक्का दुक्का ही पड़ोसी आते जाते हैं और किसी को हमसे क्या। उसने शाने बेनियाजी से चाबी मेरे भाई की तरफ फेंक दी। मैं उस मासूम सूरत लड़की की दीदा दलेरी पर हैरान रह गई। उस रोज़ आखिर मैंने भाई से पूछ ही लिया। उन्होंने मुझे सारी बात बता दी कि वो माहिरा को पसंद करते हैं और शादी भी करेंगे। तहाँ मुझे सख्ती से मना कर दिया कि घर में किसी को कुछ मत बताना। इधर जब मेरी अम्मी को मालूम हुआ कि जुबैदा आंटी शोर के खौफ से घर ताला लगा कर जाती हैं तो वो कहने लगी, जुबैदा आएगी तो कहूँगी, अगर नौकरी तुम्हारी मजबूरी है तो बच्ची को लॉ करके जाने की बजाय हमारे घर छोड़ जाया करो। एक रोज़ माहिरा ने मुझे बताया कि उसके अब्बू जब भी आते हैं अम्मी से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तभी अम्मी अब उनसे खुला लेना चाहती हैं। सोचा आखिर कोई वजह थी जो जुबैदा आंटी बेटी को घर के अंदर ताले में बंद करके जाने पर मजबूर थी। बहरहाल हर किसी की ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं और कुछ के मसले ज़्यादा परेशान कन होते हैं। अब ये होता कि जब भाई छत पर होता, माहिरा अपनी छत से उसे इशारा करती कि ताला खोलो। वो चुपके से जाकर उसके घर का ताला खोल देता। अगर अम्मी घर ना होती तो वो हमारे घर आ जाती। कभी भाई उसके यहाँ चला जाता और कभी कभार वो भाई से ये कहकर पड़ोस में चली जाती कि आज मुझे अपनी दोस्त सादिया से मिलना है। सादिया का घर माहिरा लोगों के घर के बिल्कुल साथ था और वो अक्सर अपनी छत से उससे भी बातें करती थी। भाई उसे वहाँ भी जाने से मना ना करता कि चलो जो उसकी खुशी। बाद में वो हबीब से कहती कि बाहर से ताला लगा दो। हबीब ये काम तो करता मगर साथ डरता भी कि उसकी माँ या किसी और को मालूम ना हो जाए। ये काफ़ी रिस्की काम था और ये भी सच था कि भाई वाकई उसे शादी का ख्वाहिशमंद था। घर में अब मेरी और सलमान की शादी की बातें होने लगी। वो वक्त भी आ गया जिसका मुझे और सलमान को शिद्दत से इंतज़ार था। हमारी शादी होने जा रही थी और हम बहुत मसरूर थे क्योंकि जिस तरह मैं उसे चाहती थी वो भी मुझे चाहता था। शादी से चंद हफ्ते कबल जब मामला तय होने लगे तो निकाह की कुछ शराइत पर अब्बू और फूफा में झगड़ा हो गया। फूफा ने भारी जहेज़ का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि बहन को तो कभी कुछ दिया नहीं, क्या अब बेटी को भी थोड़े से जहेज़ के साथ रुखसत करोगे? मेरे बेटे जैसा ख़ानदान में एक भी लड़का नहीं, इसे रिश्तों की कमी नहीं। मैं तो बस बचपन के रिश्ते का पालन कर रहा हूँ। यूँ अब्बू और फूफा में बहस शुरू होगी। वो इतना जहेज़ मांग रहे थे कि जो मेरे वालिद की बसात से बढ़कर था। भला आखिर
ابو نے فیصلہ کیا کہ چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن آپ بھی حق مہر کی رقم ہماری مرضی سے ادا کریں۔ یہ سن کر پھوپھا اور غصے میں آ گئے۔ وہ بھاری جہیز تو چاہتے تھے لیکن حق مہر کی رقم بہت کم لکھوا رہے تھے۔ پھر میرے والد نے شرط رکھی کہ چلو اگر یہ بھی منظور نہیں، بے شک حق مہر کم رکھا جائے، لیکن میں بھی اپنی بیٹی کے مستقبل کا تحفظ چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا ایک 5 مرلے کا پلاٹ میری بچی کے نام کرنا ہوگا۔ اس بات کو بھی سلمان کے والد نے نامنظور کر دیا اور ابو کو رشتہ توڑنے کی دھمکی دی۔ میرے والد نے بھی اسے بار بار اپنی اہانت سمجھا اور کہہ دیا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ یوں پھوپھا رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ سب سے زیادہ صدمہ مجھے اور سلمان کو ہوا۔ میری والدین بھی غمزدہ تھے مگر ہم سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ میں کئی دنوں تک روتی رہی تھی۔ سلمان بھی دل برداشتہ ہو کر واپس ملازمت پر چلا گیا۔ ادھر ایک روز جب حبیب نے تالا کھولا تو وہ ہمارے گھر آ گئی۔ میں بھی گھر ہی تھی۔ وہ کہنے لگی اب اگر میری امی کو خبر بھی ہو جائے کہ میں تالا کھلوا کر یہاں آ جاتی ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں بس آپ لوگوں کے گھر کا فرد بننا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرا باپ زبردستی مجھے ساتھ لے جائے۔ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ اس نے حبیب سے بھی وعدہ لے لیا کہ تم مجھ مظلوم سے شادی کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو، اس سے پہلے کہ میرے ماں باپ اپنی لڑائی میں مجھے عدالت لے جائیں۔ بھائی کہنے لگے بس میرے پیپرز ہو جائیں تو میں امی سے کہوں گا کہ وہ تمہاری امی سے رشتے کی بات کریں۔ میری والدین کو بھی ماہرہ ایک مظلوم لڑکی نظر آتی تھی کہ جس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور ماں جاب کرتی تھی۔ ایک روز اس نے چھت پر مجھ سے بھی کہا فائزہ میں شادی تمہارے بھائی سے ہی کروں گی، پلیز تم اپنے گھر والوں کو راضی کرنا۔ انہی دنوں جب بھائی کے پیپرز ہو رہے تھے وہ ہمارے گھر آئی، بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی ہمارے گھر میں میرا رشتہ امی اپنی مرضی سے اور ابو اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، آج کل اسی وجہ سے دونوں میں لڑائی چل رہی ہے۔ امی کا لایا رشتہ بھی مجھے بالکل پسند نہیں۔ حیرت کہ وہ میرے لیے ہسپتال کے ایک وارڈ بوائے کا رشتہ ڈھونڈ لائی ہیں اور چاہتی ہیں کہ جلد از جلد میری ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ اور ابو انہوں نے مجھے کس کے پلے باندھنے کا ارادہ کر رکھا ہے نہیں معلوم، لیکن تم جانتی ہو کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے کہے ہوئے ان الفاظ کا میرے دل پر گہرا اثر ہوا۔ سوچا مجھے تو میری محبت نہ مل سکی، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ میں نے بھائی سے اس بارے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بس میرے پیپرز ہو جائیں تو پھر امی کو رشتے کے لیے آنٹی زبیدہ کے پاس بھیجیں گے۔ ابھی سے کہا تو ابو پیچھے پڑ جائیں گے کہ ادھر پیپرز ہو رہے ہیں اور صاحبزادہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ ایک روز وہ پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی فائزہ اپنی امی کو رشتے کے لیے جلدی بھیجو، ماں باپ اپنی ضد اور لڑائی میں نہ جانے میری زندگی کے ساتھ کیا کر دیں، دونوں ہی اپنی اپنی مرضی کرنے پر تلے ہیں۔ امی کو جلدی میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں جڑ رہا تو ایک بیکار سے لڑکے کے ساتھ میرا ناتا توڑ رہی ہیں، جبکہ آپ لوگ تو اتنے اچھے ہیں، یقیناً ان سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ ابھی حبیب کی منزل دور تھی، والدین اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانا چاہتے تھے۔ اس کی شادی کی عمر تھی اور نامناسب وقت آیا تھا۔ ماہرہ سے ملنے سے پہلے تک تو وہ خود بھی کلی طور پر اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ رہنا چاہتا تھا، مگر اب وہ اس کی زلف کا اسیر ہو چکا تھا۔ اس کے بغیر زندگی کو بے مقصد اور ادھورا خیال کرنے لگا تھا۔ حبیب بھائی اور میں نے والدہ پر دباؤ ڈالا، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ یہ رشتہ کافی مسئلے مسائل والا تھا کہ لڑکی کے ماں اور باپ دونوں ہی اپنی اپنی مرضی کرنے والے تھے، مگر بیٹے کی خاطر انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں تمہارے والد سے بات کر کے زبیدہ کے پاس رشتہ لینے جاؤں گی۔ ویسے تو لڑکی اچھی ہے، خوش شکل بھی ہے، ماں بھی تمیزدار ہے، نہ جانے بیچاری کی کیا مجبوریاں ہیں، لمبا چوڑا کنبا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ابو سے بات کی اور انہیں بھی منا لیا۔ تبھی اگلے روز وہ بات چیت کے لیے آنٹی زبیدہ کے پاس چلے گئیں۔ جب امی واپس آئیں تو بہت آزردہ تھیں، لگتا تھا کہ ابھی رو پڑیں گی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے امی، کیا آنٹی نے انکار کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں ابھی بیٹھی پانی ہی پی رہی تھی کہ ماہرہ کا باپ اپنے بھائی کے ساتھ آ گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ لڑکی کے وارث تو یہ بھی ہیں، مجھے رشتہ انہی کی موجودگی میں مانگ لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کل کو جھگڑا فساد کھڑا کر۔ جب میں نے رشتے کی بات چھیڑی تو ماہرہ کا باپ فوراً غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے تو اسے کسی اور جگہ بھیج دیں، اگر ہمیں اس محلے میں نظر بھی آیا تو جان سے مار دیں گے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو پریشان کرتا ہے، اب اس نے ایسی کوئی حرکت کی بلکہ محلے میں نظر بھی آیا تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے۔
امی کو اس بات پر حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگی، ہمارا بیٹا تو آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کرتا۔ میں تو اپنے بیٹے اور آپ کی بیٹی دونوں کی خوشی کے لیے یہاں آئی ہوں، ورنہ تو رشتے کرنے کے لیے اور بھی بہت ہوتے ہیں۔ ماہرہ کے باپ نے یہ سن کر بیٹی کو آواز دی اور اس سے سوال کیا، کیا تمہاری خوشی اس رشتے میں ہے؟ بتاؤ، ہم ویسا ہی فیصلہ کریں گے۔ مگر وہ آگے سے کہنے لگی، نہیں ابو جی، میری کوئی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کا بیٹا کون ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی۔ اس پر ماہرہ کے والد نے میری امی سے کہا، اگر اب آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کو پریشان کیا تو یاد رکھیے گا کہ ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اب جائیں اور دوبارہ اس سلسلے میں ادھر مت آئیے گا۔ امی بیچاری مجھے یہ حال سنا کے رو پڑی۔ ماں کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ بھائی بھی کافی پریشان تھے۔ ہمیں یہ افسوس ہو رہا تھا کہ آج تک ماہرہ سے ہمدردی کر رہے تھے، اسے مظلوم اور بیچاری سمجھ رہے تھے۔ اس کی مرضی شامل ہونے اور اصرار پر ہی رشتہ مانگنے امی کو بھیجا تھا۔ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ میں سوچنے لگی، یہ کیسی احمق لڑکی ہے کہ ہماری ماں کو ہی بے عزت کروا دیا۔ اگر وہ سچ کہہ دیتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ آمادہ ہو جاتا۔ ان دنوں میری منگنی ختم ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور میرے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ ابو کے ایک دوست کے توسط سے آیا تھا۔ میں تو بالکل نہ چاہتی تھی کہ اب کبھی شادی کروں۔ میں نے گھر والوں سے صاف منع کر دیا۔ انکل ظفر نے ابو سے محسن کی بہت تعریفیں کی اور باور کرایا کہ خاندان بھی اچھا ہے۔ یوں یہ رشتہ طے پا گیا اور جلد شادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ادھر ہم ماہرہ کے گھر والوں کے سلوک کی وجہ سے بہت افسردہ تھے۔ سب سے زیادہ دکھ تو اپنی والدہ کی اہانت کا ہوا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد ماہرہ کی امی ہمارے گھر آئیں۔ وہ رو کر میری امی سے معافی مانگ رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ دراصل میں اور ماہرہ دونوں ہی اس وقت مجبور تھیں۔ اگر وہ ایسا نہ کہتی تو ماہرہ کے والد نہ جانے اس کا کیا حشر کرتے۔ مہربانی کر کے آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں۔ وہ امی سے کہنے لگی، باجی، سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ آپ نے ان کے سامنے ہی رشتے کی بات کر دی۔ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ ہم یہ معاملہ اس کے والد سے چوری چھپی آپس میں طے کر لیتے۔ وہ کہنے لگی، تاہم بعد میں نے اپنے خاوند کو اس رشتے کے بارے بتایا اور سمجھا بجھا کر منا لیا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے اور خاندان بھی اچھا ہے۔ وہ براسی ہو کے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیں، آپ لوگ کہتے تو منگنی وغیرہ کر لیں۔ ہمارا دل اکڑ سے ابھی تک بجھا ہوا تھا، تاہم امی ہر صورت بیٹے کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھیں۔ وہ زبیدہ آنٹی کی باتوں میں آ کر منگنی پر راضی ہوگی، مگر ابو کہنے لگے کہ اتنی جلدی مت کرو، ابھی سوچ سمجھ کر منگنی کے لیے جانا۔ مگر زبیدہ آنٹی کی اصرار پر امی نے جلد منگنی کی تاریخ بھی طے کر لی۔ منگنی بھی ہو گئی۔ ماہرہ اور حبیب نہال تھے اور ہم سب بھی پچھلی اہانت والی تلخی کو بھلا کر نئی زندگی کے خوابوں میں کھو چکے تھے۔ غرض ہم سبھی گھر والے بہت خوش تھے۔ اب بھائی موقع پاتے ہی چھت پر پہنچ جاتے اور ادھر سے ماہرہ بھی آ جاتی اور دونوں باتیں کرتے۔ رات کو بھی جب اس کی ماں ڈیوٹی پر ہوتی، بھائی چھت پر اسے باتیں کر رہے ہوتے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک روز جب بھائی گھر سے کچھ لینے گئے تو گلی میں محلے کی ایک لڑکی نے انہیں منگنی مبارک ہو کہا۔ بھائی اسے اچھے سے جانتے تھے کیونکہ یہ ان کا اسکول فیلو ہوا کرتا تھا اور اب بھی کبھی کبھار ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بھائی سے کہنے لگا، حبیب ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گے؟ بھائی کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، زبیدہ آنٹی کا گھر ہماری چھت سے نظر آتا ہے اور احسان کے گھر سے بھی ملا ہوا ہے، اور شاید تم جانتے ہی ہوگے کہ احسان کی بہن سعدیہ سے ماہرہ کی دوستی ہے، ان کے گھر کی دیوار بھی ایک ہی ہے۔ بھائی حیران سے ہوتے ہوئے کہنے لگے، تم کہنا کیا چاہتے ہو فیصل؟ کھل کر کہو۔ اس نے میرے بھائی سے ماہرہ کے بارے 1-2 ایسی باتیں کہیں کہ جن کا یقین کرنا بھائی کے لیے مشکل تھا۔ جب انہوں نے کسی طور یقین نہ کیا تو فیصل کہنے لگا، چلو آج شام کو میرے گھر آ جانا، پھر بات کریں گے، ساری بات خود ہی سامنے آ جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے بھائی کے دل میں شک و شبہ کی آتش کو ہوا دے گیا۔ ابھی تک ہم سے کسی کو علم نہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے بتاتی چلوں کہ بھائی کی منگنی کے ساتھ ہی میری شادی محسن سے کر دی گئی اور میں افسردہ خاطر بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ یہ سیدھے سادے انسان تھے، میں تو ابھی بھی دل میں سلمان کے خواب سجائے بیٹھی تھی۔ میں اسے اپنے دل سے نکال ہی نہ پائی تھی۔ اس دم جتنی تکلیف سے گزری بتا نہیں سکتی۔ سلمان کے ساتھ میری 14 برس تک منگنی رہی تھی۔ میں بچپن ہی سے اس حسین رشتے سے وابستہ تھی۔ اب سوچتی تھی کہ نہ جانے کیوں ہمارے بزرگ بچپن میں رشتے طے کر دیتے ہیں
جبکہ آنے والے وقت کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا۔ پھر صدمے تو بچوں کو سہنا پڑتے ہیں۔ بہرحال خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ عین وقت پر برسوں کا رشتہ کیوں ٹوٹتا؟ انکل ظفر نے صحیح کہا تھا، واقعی یہ لوگ بہت اچھے اور خاندانی اور زیادہ ہوشیار چلاک نہ تھے، لیکن محسن کو میرا دل قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ شاید کہ میرے دل کو جو صدمہ لگ چکا تھا وہ بھولنے والا نہ تھا۔ مجھے قدم قدم پر سلمان کی یاد ستاتی۔ میں روز اول سے ہی اپنے خاوند سے اکڑی اکڑی سی رہنے لگی۔ محسن نے بھی میری بیزاری کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ میں بات بات پر ان سے الجھتی اور جھگڑے کا جواز بنا کر میں کیا بیٹھتی تھی۔ امی ہی نہیں، ساس نندے سبھی سمجھاتے تھے، مگر کسی کی بات کا میرے دل پر اثر نہ ہوتا۔ مجھے محسن کی موجودگی سے ہی الجھن محسوس ہوتی۔ شادی کے 3 برس روتے دھوتے گزر گئے، میری گود بھی ہری نہ ہو سکی۔ اولاد ہو جاتی تو شاید شوہر اور گھر سے دل لگا لیتی۔ سلمان کی شادی اس کی چچا زاد سے ہوگی۔ ہماری راہیں الگ ہو چکی تھیں، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ ایک بار پھر قدرت مجھے سلمان سے ملا دے گی۔ ایک روز جبکہ مجھے بخار تھا، والدہ نے کہا کہ ڈاکٹر سے دوا لے آؤ۔ وہ کمر کے درد کی وجہ سے چارپائی پر پڑی تھی۔ میں اکیلے ہی ڈاکٹر کے کلینک گئی اور وہاں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک ہی کسی نے مجھے پکارا۔ اوپر دیکھا تو سلمان تھا۔ اس نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہاں کیسے بیٹھی ہو؟ میں نے بتایا کہ بخار ہے، دوائی لینے آئی ہوں۔ وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور باتیں شروع کر دیں۔ اس نے بتایا کہ جیسا تمہیں صدمہ ہوا ہوگا ویسا ہی مجھے بھی ہوا تھا۔ شادی تو ہو گئی مگر میں ابھی تک تمہیں بلا نہیں پایا۔ تمہاری خاطر خاندان کی شادیوں میں جایا کرتا تھا۔ ہمارے دلوں میں بچپن سے یہ خیال ڈالا گیا کہ مستقبل میں ہماری شادی ہوگی، اور پھر بڑوں کی لڑائیوں نے اسے نا کا مسئلہ بنا لیا۔ جو بیت گئی سو بیت گئی، اب تو فائدہ نہیں پرانی باتوں کو یاد کرنے کا۔ میں نے شکوہ بھرے لہجے میں کہا، تم تو اپنی بیوی بچوں میں خوش ہو، مگر میں تو اجڑ کر رہ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ چلتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، میں پرسوں خالہ کے گھر آؤں گا، ہو سکے تو وہاں آ جانا۔ میرے دل میں بیتے دنوں کی چنگاری ایک بار پھر سلگ چکی تھی۔ میں اس روز چھوٹی پھوپھو کے گھر گئی کہ جو سلمان کی خالہ تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے دل نے ابھی تک شوہر کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ میری حالات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو فائزہ، میں بھی تمہیں کبھی نہ بھلا سکا۔ اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو، اسے الگ ہونا چاہتی ہو، تو میں آج بھی تم سے شادی کا آرزومند ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو ہم کورٹ میرج کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے سارے حقوق ادا کروں گا، مگر میں پہلی بیوی کو صرف اس لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ وہ میری بچیوں کی ماں ہے۔ اس کے بعد جو ہماری ملاقات ہوئی اس نے دوبارہ وہی بات کی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے کافی سوچا۔ میرا دل اب بھی محسن کو قبول نہ کرتا تھا۔ دل نے ہر بار سلمان ہی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یوں کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی اور ایک بار پھر سے اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی سے مسرور ہوگی۔ ماں باپ بھی مجھے ہی اس امر کا دوشی ٹھہراتے تھے۔ اس روز کے بعد 2-3 بار ہم ملے اور پھر میں نے محسن سے طلاق لے کر سلمان سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میری زندگی میں ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ میں پہلے سے زیادہ محسن سے اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ بالآخر ایک روز معمولی سی بات پر جب میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، تو محسن کہنے لگے، اگر تم واقعی میرے ساتھ ناخوش ہو اور آزاد ہونا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھے میکے بھجوا دیا اور 15 روز بعد طلاق بھجوا دی۔ سلمان نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں یہ شادی فی الحال راز رکھنا ہوگی، کیونکہ میری بیوی رابعہ بہت تیز مزاج ہے، جبکہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اگر اسے خبر ہوگی کہ میں نے شادی کر لی ہے تو وہ طلاق لینے سے بھی نہیں رکے گی۔ ایسے میں میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ میں اس کی مجبوری سمجھ گئی۔ یوں ہم نے خفیہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری عدت کو گزرے ہفتہ ہوا تھا کہ میں نے بنا کسی کو بتائے سلمان کے ہمراہ جا کر کورٹ میرج کر لی۔ خدا کی کرنی کہ اس واقعے کا آخر دم تک والد صاحب کو علم نہ ہوا، کیونکہ وہ 4 ماہ بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے والد صاحب کا ڈر تھا کہ وہ اس شادی پر سب سے زیادہ آگ بگولا ہوں گے اور پھوپھا کے سامنے اپنی اہانت محسوس کریں گے، مگر شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ وقت نہ دکھانا تھا۔ اب میں گھر سے بہانہ کر کے سلمان سے ملنے جاتی تھی۔ ایک روز میں نے سلمان سے کہا کہ اب تم میری والدہ کو بتا دو کہ ہم نے شادی کر لی ہے، وہ خود معاملات کو سنبھال لیں گی، اس طرح کم از کم مجھے چھپ کر تم سے ملنا تو نہ پڑے گا۔ وہ کہنے لگا،
ابھی کچھ دیر رکو، دیکھو میرے پاس یہ گھر خالی پڑا ہے اور ہم اپنے ہی گھر میں سکون سے مل لیتے ہیں، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، بس میری ابھی کچھ مجبوریاں ہیں، پھر تمہیں اس راز کی افشا کرنے کی کیا جلدی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں آج کل کمپنی کی طرف سے کچھ عرصہ کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، اس لیے میں ابھی اسے راز ہی رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ میرے پیچھے سے میری بیوی اور ابو تمہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ میں واپس آ کر سوچتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے۔ فی الحال چاہتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے میرے پیچھے سے کوئی بھی متاثر نہ ہو۔ میں نے سلمان کا کہا مان لیا اور وہ اپنی کمپنی کی طرف سے بیرون ملک چلا گیا۔ امید تھی کہ وہ جلد لوٹ آئے گا، مگر 3 ماہ بعد اس کا اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سب کو تشویش تھی اور میں سب سے زیادہ پریشان تھی کہ میرا پاؤں بھاری ہو چکا تھا اور میں نے سلمان سے شادی کو ابھی تک راز میں رکھا ہوا تھا، جبکہ سلمان ایسے وقت میں بیرون ملک بھیجا گیا تھا جہاں پہلے سے حالات بہت خراب تھے، آئے روز دھماکے ہوتے تھے۔ اب بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے اور میں سخت پریشان تھی، بل آخر ماں نے میری پریشانی کو بھانپ لیا۔ انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تو میں نے بتا دیا کہ سلمان سے کورٹ میرج کی ہے۔ اس شادی کو میں نے ابو اور بھائی کے ڈر اور سلمان نے اپنے ابو اور سسرالی رشتہ داروں کے خوف سے راز میں رکھا تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت جلد حالات سازگار ہو جائیں گے تو سب کو بتا دیں گے، لیکن سلمان کے لاپتہ ہو جانے سے اب میں بہت مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ یہ سن کر والدہ نے سر پیٹ لیا، کہنے لگی، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ اب تم ہی نہیں، میں بھی مصیبت میں ہوں۔ یہ راز آخر کب تک راز رہے گا، جبکہ رسوائی ہمارے در پر دستک دینے والی ہے۔ وہ اگلے روز سلمان کے گھر چلی گئی، مگر وہاں بھی اس کی گمشدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ پھپھو اور اس کی بیوی رو رو کر ہلکان تھی۔ اس کے گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس ملک کے حالات کافی خراب تھے جہاں سلمان کو ڈیوٹی کی خاطر بھیجا گیا تھا۔ اس کے کچھ دوستوں سے پتہ بھی کرایا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ حالات کی زد میں فوت ہو گیا ہے۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہاں دھماکہ ہوا ہے اور کئی لوگوں کی اموات ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر میری والدہ کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے گھر آ کر مجھے لعنت ملامت کی۔ جب کچھ نہ سوجا تو امی نے کچھ سوچ کر محسن کو بلا کر کہا کہ فائزہ امید سے ہے۔ جب تم نے اسے طلاق دی تھی وہ امید سے تھی۔ پہلے تو ہم یہی سوچتے تھے کہ تمہیں اس بچے کے بارے بتائیں ہی نہ، تاکہ تم اسے ہم سے نہ لو، مگر اب میرے حالات ایسے ہیں کہ میں بیٹی کی آگے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تم پیدائش کے بعد اپنا بچہ لے جانا، ہم اسے نہیں سنبھال سکتے۔ محسن زیادہ تیز ترار قسم کے انسان نہ تھے، سیدھے سادے تھے، تبھی میری ان سے نہ بنتی کہ میں تو سلمان جیسے باتوں کے شاہکار اور ہر وقت ہنسنے ہنسانے والے انسان کے خواب دیکھ چکی تھی۔ پہلے تو وہ پریشان ہو گیا کہ اللہ نے ایسے ہی موقع پر اولاد دینی تھی جب طلاق ہوگی۔ ہو سکتا پہلے ان کے ہاں اولاد ہو جاتی تو بیوی کے بھی پیروں کی زنجیر بنا رہتا۔ میری شادی کے بارے کسی کو پتہ نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ میری محسن سے طلاق اور سلمان سے نکاح ثانی میں بہت کم وقفہ تھا، تبھی یہ بات فی الحال چھپ گئی۔ گھر جا کر محسن نے سب کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ جب فائزہ کو میں نے طلاق دی تھی اس کا پاؤں بھاری تھا، جس کا ہم دونوں ہی کو علم نہ تھا، لیکن اب خالہ نے بلا کر بتایا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی تو پہلے ہی درینہ آرزو تھی کہ گھر میں کوئی رونق ہو۔ محسن کی والدہ نے بھی یہی کہا کہ اگر وہ ہمارا خون ہے تو ہم ضرور اس کے وارث بنیں گے، لہٰذا یہاں تک کہہ دیا کہ تم فائزہ کی ماں سے کہو بچے کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دے، ہم اسے سوتیلے رشتوں میں نہیں جانے دے سکتے۔ محسن نے ابھی تک دوسری شادی نہ کی تھی اور مجھے طلاق دینے سے وہ خود بھی خوش نہ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میرے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا اصلی باپ لاپتہ تھا اور سوتیلا باپ اس کا وارث بن گیا۔ مجھے سلمان کے شہید ہو جانے کا شدید غم تھا، جس نے کہا تھا کہ حوصلہ رکھنا، میں جلد لوٹ کر آؤں گا، مگر نہ جانے وہ کس گھڑی گھر سے نکلا تھا کہ دیار غیر میں جان ہار گیا اور اس کے ایک ساتھی نے اس کے گھر والوں کو اس کی وفات کی اطلاع دے دی تھی۔ میں اب ہر روز ٹی وی اور اخبار میں اس ملک کے حالات کی خبریں ڈھونڈتی تھی اور روتی تھی۔ میں سوچتی کاش سلمان کے جانے سے پہلے ہم اپنی شادی کے بارے میں سب کو بتا دیتے تو آج میری اولاد اپنے حقیقی باپ کے نام سے محروم نہ ہوتی۔ میں شروع سے بزدل تھی، شاید اسی باعث اس کا کہا مانتی رہی اور دوسری شادی کو راز رکھا۔ شادی کے سارے کاغذات بھی سلمان ہی کے پاس تھے اور نہ جانے اس نے کہاں رکھے تھے۔ امی مجھے ملتان لے آئی تھی تاکہ یہاں میں سب سے دور رہوں۔ یہی میرے بیٹے کا جنم ایک نرس کے گھر پر ہوا۔
جو امی کی دور پرے کی جاننے والی تھی۔ امی نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور اس نے بھی یہی باور کروایا کہ بچہ پیدائش سے کچھ وقت پہلے پیدا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہوشیاری سے تاریخ پیدائش میں 2 ماہ کا رد و بدل بھی کر دیا۔ ہم 2 ماہ اسی عورت کے گھر رہے۔ اس کے بعد جب ہم اپنے شہر آئے تو میں نے نہیں بلکہ میری ماں نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ میری بیٹی نے محسن سے طلاق کے بعد اس کے بچے کو جنم دیا ہے، اور پھر اپنے مطابق بچے کے ددیال میں بھی مٹھائی بھجوائی۔ اس پر میرے سابقہ ساس سسر بچے کو دیکھنے آئے۔ وہ جاتے ہوئے اسے کچھ رقم بھی دے گئے۔ کسی کو ہم ماں بیٹی نے ہوا نہ لگنے دی کہ میری دوسری شادی سلمان سے ہوئی تھی۔ محسن کی برادری میں ریحان کو اس کا بیٹا تسلیم کر لیا گیا، کیونکہ خود محسن نے اپنے منہ سے یہ سب کہا تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے لکھوا لیا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو تم اسے ہمارے حوالے کر دو گی، اور اگر نہیں کریں گے تو عدالت خود بچہ زبردستی ان کے حوالے کر دے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس وقت میں نے اور امی نے ان کی یہ بات بھی مان لی کہ ہاں ہم بچہ 11 سال تک آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یوں ریحان کے نام کے ساتھ اس کے باپ کے نام کے آگے محسن کا نام درج ہو گیا، جبکہ ان کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ اس کارروائی کے بعد محسن کو سعودی عرب میں ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور وہ وہاں چلے گئے۔ طلاق کی کارروائی دوبارہ برقرار رکھی گئی کیونکہ اب محسن مجھے پھر سے اپنانے پر قطعی راضی نہ تھے۔ یوں 2 سال گزر گئے، سلمان کی کوئی خبر نہ ملی۔ سب کو یقین ہو گیا کہ سلمان خراب حالات کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ ایک روز جبکہ میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو کش کھا کر بے ہوش ہوگی، کیونکہ سامنے سلمان کھڑے تھے۔